الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. امام ترمذی کی جو روایت نقل کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے آج کی گزارشات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت، ان کے بہن بھائی، ان کے والدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زیادہ محبوب نواسے تھے، ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے موقع پہ شہید کیا گیا ہے. شہادت ان کی کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لحاظ سے نہیں تھی. ذاتی اور دنیاوی مقصد ہو تو وہ تو بہت کم ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں شہادت ہوتی ہے. اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت کی خاطر بھی کوئی مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے، لیکن یہ شہادت خالص الہی کلمت اللہ کے لیے تھی. شہادت اسلامی نظر میں کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے. شہادت تو احساس ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی تمنا کا اظہار فرمایا ہے: وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ. امام مسلم نے روایت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں. تو شہادت ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر تو خواہش اور تمنا کی گئی ہے. شہید کی بہت فضیلت ہے. یہ بھی ایک اعزاز ہے شہید کے لیے کہ اس کو مردہ نہ کہو. مردہ اور چیز ہوتی ہے، شہید اور چیز ہے.
اور چوتھے پارے میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، یہ خوش رہتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر یہ خوش ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے جو کچھ اس پر وہ بہت خوش ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، شہید نہیں ہوئے اور ہیں ایمان والے نیک، یہ ان کے بارے میں بھی یوں خیال رکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان پر بھی غم و حزن نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور ان پر جو اللہ نے انعام کیا ان شہیدوں پر، یہ اس پر بہت خوش ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا اور یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ شہادت کے لحاظ سے ہی اسلام کے شجرہ طیبہ کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بھائی ہیں حضرت حسین کے، حضرت حسین درمیان والے ہیں، ان کے بعد ان کا حضرت فاطمہ سے جو بھائی ہے اپنی امی سے، وہ حضرت محسن ہے جو بچپن میں ہی شہید فوت ہو گئے تھے۔ حسن، حسین اور محسن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ ان ناموں سے حضرت فاطمہ نے بڑا اچھا ایک پیغام دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ان سے پہلے فوت ہو گئی تھی، زینب بھی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، جو ایک ابو العاص اموی کے نکاح میں تھی، اور 2 جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی پہلے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے۔ یہ پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی، اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس نے پھر اپنے بیٹوں کا طلاق دے دو۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے جو نام رکھے اپنی بہنوں پر رکھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور فاطمہ تو خود ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی صیغہ جمع سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اس سے بھی فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی بیٹیاں ہیں 4، ایک بیٹی کو جمع نہیں کہتے، کم از کم 3 کو جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ایک تو اس سے، دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے محبت تھی، اور وہ ایک جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اگرچہ یہ بھی جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اپنی بیٹیوں کے نام جو ہے اپنی بہنوں کے اوپر رکھے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اور حسن اور حسین اور محسن، یہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں کا نام رکھا، تیسرے کا انہوں نے خود، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے بڑے نواسے کا نام حسن اور دوسرے کا حسین وغیرہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام رکھے اور حقیقہ بھی کیا، اور تہنیک ان شہزادوں کی عظیم انداز میں ہوئی جو ابھی عرض کروں گا۔ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوتا ہے، اور سن 2 ہجری کے اوائل میں ہی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، اسماء بنت امیس اور چند خواتین کا گروہ کچھ صحابہ کی نگرانی میں ہجرت کر کے آئے ہیں سن 2 ہجری کے اوائل میں۔ آپ جس سال آئے اس کو پہلی ہجری کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس کو پہلی ہجری کہا جاتا ہے۔ دوسری ہجری کے اوائل میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور یہ
ہجرت کر کے آئی ہیں، اور دوسری ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ نکاح پہلے ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور دوسری ہجری میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پڑھایا، اور 2-3 لازمی چیزیں بھی دی ہیں۔ حضرت علی آپ کے پاس ہی رہتے تھے، اس لیے چند چیزیں دی بھی گئی ہیں، چکی دی گئی ہے، کو مسلح تھا، ایک بچھانے والی چمڑے کی بنی ہوئی ایک چٹائی سی تھی، اس طرح کی 2-3 چیزیں دی گئی ہیں۔ سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں میں 11 مہینے کا فرق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو پہلے بھی بہت چھوٹے ہیں بچے، حضرت حسن، تو دائی کا انتظام کیا گیا۔ ان کی دائی کا انتظام اسما بنت امیس ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ جن کی بعد میں شادی ہو رہی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسما بنت امیس، حضرت جعفر سے ان کے 2 بچے ہیں۔ حضرت جعفر موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ عدت کے بعد، یہ سمجھنے کی بات ہے، عدت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا ہے۔ اسما بنت امیس نام یاد رکھیں، ان سے بھی آپ کے 2 بچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، 2 سال خلافت کی وفات کے بعد، اسما بنت امیس کا نکاح عدت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان حضرات کا آپس میں قرب، تعلق، آپس میں محبت، یہ سے خلفائے راشدین اور نکاح اور رشتے، یہ بات۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا دائی مقرر ہوئی حضرت حسین، حضرت حسن کی خدمت وغیرہ کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا اور حقیقہ بھی کیا۔ آپ نے خود وہ جو بال اتار کے صدقہ کرنا وہ بھی کیا۔ مزید جو بتا رہا ہوں کہ تحنیک یعنی کسی نیک اچھے شخص سے کھجور تھوڑی سی چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالنا تاکہ اس بندے کا لعاب ادھر چلا جائے اور وہ تاثیر آ جائے، یہ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ اور دنیا آج کل کہتی ہے نہیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا۔ یہ تحنیک ہے اور سنت ہے۔ کسی اچھے آدمی سے یہ پہلی وہ چیز جو اس بچے کے منہ میں جائے، ایک نیک بندے کا لعاب ہو۔ نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ نماز روزہ تو ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، نیک بندے کا ہر وقت دل اور زبان اللہ کی یاد پہ مصروف رہتی ہے۔ اس کا جو لعاب ہے نا وہ بھی بڑا خاص ذائقہ رکھتا ہے۔ ایک ظاہری ذائقہ ہوتا ہے زبان کا، ایک روحانی ذائقہ ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے روحانی۔ اس تحنیک، اس سنت کے عمل سے اس نیک بندے کی تاثیر اس میں جاتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تھے، آپ تحنیک کرتے تھے، چھوارا یوں چبا کے دیتے تھے۔ ان 2 بچوں کی تحنیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، اذان دی دائیں کان میں، بائیں میں اقامت فرمائی، اور پھر اپنی زبان مبارک ان بچوں کے منہ میں ڈال دی۔ درمیان میں کوئی چھوارا واسطہ نہیں ہے، براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک حسن اور حسین کے منہ میں گئی، اور یہی تاثیر تھی۔ یہ چل کر آ رہے ہوتے تھے تو دنیا کہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آ رہی ہے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہیں، کہتے ہیں یہ سینہ کی چوڑائی، سینے کے آپ کے چند بال درمیان میں تھے، زیادہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، سینے کی چوڑائی
داڑھی کا ڈیزائن، آنکھیں، اور یہ اوپر والی ترتیب ساری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی۔ اول وہلے میں جو ہے نا وہ یوں ہی جن بندوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تو آپ تو دنیا سے جب گئے تو یہ 6-7 سال کے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال، کاموں میں تیزی، کام نمٹانا، یوں جو ٹانگوں کے نظام سے جو ایک چال کی کیفیت تھی، پیچھے سے کوئی دیکھتا تھا تو یہ اندازہ ہو جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ آخری زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے بلایا، مشہور حدیث ہے، اور بیمار تھے آپ اس وقت، کان میں کچھ فرمایا تو رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ابو جان نے میرے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سال رمضان میں جبرائیل آئے تو 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ابو دنیا چھوڑنے والا ہے۔ تو میں یہ بات غم کی سن کے رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد والد محترم نے جو میرے کان میں بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ آپ بہت جلدی میرے ساتھ آخرت میں ملنے والی ہو، یعنی بہت جلدی آپ کی بھی وفات ہو جائے گی۔ تو اس پر میں خوش ہو گئی کہ چلو ابو کے ساتھ جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ جو پیشن گوئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا ہے، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ صاحبزادیوں کے ساتھ لوگوں کو ویسے بھی پیار بچیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے ساتھ پیار سکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی بندہ ایک بچی کی اچھی تربیت کر کے، تعلیم و تربیت کر کے، اچھا ماحول دے کے اچھا داماد منتخب کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں جانے کے واسطے یہی بات کافی ہے کہ اس نے اچھی تربیت کی ہے۔ اور بچی تو قابل فخر چیز ہے، اور بچی کے گھر میں آنے کی وجہ سے اللہ عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بچوں کی بات کی، یہاں بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ یعنی بچوں کی جو ترتیب بتائی تو سب سے پہلے بچیوں کا ذکر کیا۔ زہر نسل انسانی کا پھیلاؤ تو بچیوں کے ساتھ ہی ہے، پہلے بچیوں کا ذکر کیا۔ یہ زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ تو دوسرے ہیں نمبر پر بیٹے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بچیاں گویا کہ پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کی عادت ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ سورہ نحل 14واں پارہ۔ بچی پیدا ہو جاتی تھی تو ماحول میں سامنے مشرکین مکہ کے بندے نہیں آتے تھے کہ ہم اس کو زندہ بند کر دیں یا دفن کر دیں یا قوم کے سامنے جائیں نہیں۔ قرآن نے کہتا الا ساء ما یحکمون، بچیوں کو برا سمجھنے والے کتنا برا فیصلہ رکھتے تھے اپنے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی، بیٹے بھی 4، عبداللہ ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم ہیں، طاہر ہیں۔ تو بعض نے قاسم کا نام طیب لکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچیوں کے ساتھ بہت پیار تھا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بچے پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں سے بہت پیار تھا۔ ایک تو اتفاق سے آپ کے نرینہ اولاد ساری فوت ہو رہی تھی، تو اس لحاظ سے بھی یہ بچے جب پیدا ہوئے لڑکے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ کا سارا خاندان جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی عظیم بات، وہ بھی امام زین العابدین سے ہے۔
واقعہ کربلا میں آپ نے ایک نام سنا ہے زین العابدین. یہ زین العابدین ان کا لقب ہے. اصل نام ان کا علی الاوسط ہے. علی الاوسط، درمیانہ علی. ایک علی اکبر ہیں، وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ایک علی اصغر ہیں جو بھی پیدا ہوئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. یہ علی اوسط ہیں جن کو تاریخ زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ بیمار تھے خیمے میں اور انتہائی شدید بیمار تھے. بعض سنگ دل دشمنوں نے تو ان کو بھی شہید کرنا چاہا، لیکن دوسرے ان کے ساتھی ان کو یہ کہنے لگے کہ تاریخ کیا لکھے گی کہ خیمے میں مریضوں کو مارتے رہے ہو اور عورتوں کو مارتے رہے ہو. یہ زین العابدین ہے. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. 25 سال. یہ سن 35 یا 38 ہجری میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. درمیانے بیٹے علی الاوسط. ان کو اپنے والد کے ساتھ محبت تھی، اس لحاظ سے سب بچوں کا نام ہی علی علی ہے. جو اس معرکے میں سب سے زیادہ جس نے دشمنی کا کردار ادا کیا اور صلح کو جنگ میں بدلا ہے، وہ شمر ذوالجیشن ہے. یہ شمر ذوالجیشن کی پھوپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی. جب ابن زیاد کے پاس سامنے بات گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جنگ کرنا چاہتے، تو اس نے کہا اچھی بات ہو گئی ہے، معاملہ صحیح ہو گیا. یہ شمر ذوالجیشن نے کہا کہ نہیں، یہ شہزادے جب ملاقات ہوگی یزید کے ساتھ تو سارا کچھ ان کا ہی ہو جائے گا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، جنگ ہونی چاہیے. یہ شمر ذوالجیشن کی پھوپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے، جس میں سے عبداللہ، جعفر اور عثمان 3 بیٹے ہیں. اور یہ 3 بیٹے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اس شمر ذوالجیشن نے اپنے ان رشتہ دار بچوں کو پناہ بھی دینا چاہیے. ان بچوں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہاری پناہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہو ہم وہاں ہوں گے، تمہاری پناہ میں ہم کیوں آئیں. پناہ کی بات تو یہ ہے کہ ساروں کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرا بچہ ایسا ہے کہ صلح کا 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کا سبب بنے گا. تو 2 مسلمان جماعتیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے جاننے والوں کی جماعت تھی، اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی. تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کوفہ میں، اور صبح کی مسجد، صبح کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ میں، آپ کا دارالخلافہ ہی کوفہ میں تھا. 5 سال کے لگ بھگ آپ کی خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صبح کی نماز میں ان کو شہید کیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن، بڑے صاحبزادے حضرت علی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. بعد میں درمیان میں ایسی مساحلتی صورتیں سامنے آئیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور صلح ہو گئی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، لیکن کچھ عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کو زہر دی گئی. بہرحال جو بھی ترتیب ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی. حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہما ریحانایا من الدنیا، یہ دونوں میرے ریحان کے پھول ہیں. ریحان نیازبو، میری خوشبو ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب ان کے گھر حضرت عائشہ والے حجرے میں بیٹھے ہوتے تو کہتے عائشہ جاؤ میرے پھولوں کو بلا کے لے آؤ، ملنے کا دل چاہ رہا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ نے چادر اوڑھنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے دستک دینی کہ حسن حسین کو نانا یاد کر رہے ہیں. چنانچہ باتیں ملتے، آپ اٹھاتے. یہی حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ سجدے میں ہیں نفلی نماز میں اور یہ کندھے پر چڑھ گئے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ میرا نواسہ شوق پورا کر لے. یہی وہ حسن حسین جو آپ نے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا، جس کو راوی نے نام ذکر نہیں کیا تو دیکھ کے کہتا ہے نعم المرکب، مرکب کہتے ہیں سواری کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کندھے پہ اٹھائے ہوئے، جیسے چھوٹے بچوں کو بندہ اٹھا لیتا ہے. آپ لیٹے ہوئے بھی کبھی سینے پر اٹھا لیتے، ان کو سونگتے، چومتے، دعا دیتے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں،
آپ بھی اس سے محبت کریں، اور اللہ آپ اس سے بھی محبت کریں جو میرے ان بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اللہم احبہ واحب من یحبہ، اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس سے بھی آپ محبت کریں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں اور نانے کی طرف آ رہے ہیں، حضرت حسین خطبے کے درمیان میں وہ گر جاتے ہیں، قریب جیسے آئے وہ جیسے کسی کا، آپ نے خطبہ روکا اور اس کو اٹھا لیا، قریب بٹھا لیا اور فرمایا لوگوں پہچانو، لوگوں پہچانو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس سے اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کے ساتھ کتنی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کے ساتھ ہی تو یہ کیفیت اور یہ صورت سامنے رکھی ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت علی کے والد تو فوت ہو گئے تھے اور یہ بہت سارے بہن بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کرتے تھے۔ پھر ساتھ آپ نے کچھ ہدیے بھی دیا، نکاح بھی دے دیا، وہ زرہ بیچنے کے لیے کہا، حضرت عثمان نے وہ زرہ خریدی 400-500 درہم کی، وہی مہر بن گیا۔ یہ ساری بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وہ واقعہ غدیر خم پیش آیا، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت، کوئی اس طرح کی ترتیب ہے، کوئی مال تقسیم ہوا تھا جب آپ یمن سے آئے تھے نا، خطبہ حجۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی یمن سے آئے تھے، کچھ ساتھی حضرت علی کی شکایت کر رہے تھے، آپ نے اس موقع پہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یاد رکھو بات، یاد رکھو بات، جو مجھے دوست رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے، ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں، کوئی شکایت، کوئی ایسی بات نہ کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے تھے احد میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، ام الفضل ان کی اہلیہ ہے، ام الفضل نے خواب دیکھی تھی اور بڑی پریشان ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک اٹھا ہے اور گرا ہے فاطمہ کے گھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ام الفضل یہ پریشانی کی خواب نہیں ہے، یہ خواب تو خوشی کی ہے، اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ یہ حدیث آپ نے بہت مقام پہ بیان فرمائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دو ساتھیوں کی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جیسے اکٹھے رہتے تھے، آپ کو پتہ چلی بات، آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ عم الرجل سنوابی، عم الرجل سنوابی، بندے کا چاچا اس کا باپ ہوتا ہے، عباس میرا چاچا ہے، چاچا والد کی جگہ میں ہوتا ہے، یاد رکھو میرے چاچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، حضرت عباس کو۔ اور پھر فرمایا کہ العباس منی وانا عباس من العباس، عباس مجھ سے اور میں عباس سے ہوں۔ یہی بات آپ نے حضرت حسن حسین کے بارے میں بھی فرمائی کہ حسن حسین مجھ سے اور میں ان سے ہوں، ظاہر رشتہ داری ہے اور ایک اسلامی علم کو اٹھانے والے یہ حضرات ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یہ ترتیب جب یزید کے پاس آئی تو بہت لوگ اس کو پسند کرنے والے نہیں تھے، بنو امیہ کے علاوہ، بنو امیہ میں بھی بعض لوگ اتنے خوش نہیں تھے، تو بہت لوگ خوش نہیں تھے۔ لیکن آگے کون آئے یہ آپ کو پتہ ہے نا، آگے پیچھے دنیا باتیں کرتی رہتی ہے، سامنے آنے والا کوئی ہوتا ہے، پیچھے تو حق ہر کوئی بیان کرتا ہے، جدھر حق بیان کرنا ہوتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ہیں، وہ بھی آپ کے خاندان میں سے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس، یہ 3-4 عبداللہ بڑے پڑھے لکھے تھے، آپ نے ان کے لیے بڑی دعائیں دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی سی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں آپ کے ہاں رہتے ہیں، صبح آپ تہجد کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں، تو یہ بھی تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، ان کو اٹھایا نہیں گیا، 5-7 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے جب سرکار واپس آئے تو پانی اور مسواک جو آپ کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ پیش کی۔ اس عمر میں مزاج شناسی دیکھیے، ضرورت کو پورا کرنے کا انداز دیکھیے، تو آپ نے فرمایا اللہم علمہ بالکتاب، اللہم فقہہ بالکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو کتاب کی سمجھ اور فراست عطا کر۔ چنانچہ
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلی تفسیر لکھنے والے قرآن مجید کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی دعا کی برکت ہے۔ اور پھر بعد میں ان کا بہت بڑا مدرسہ طائف میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ وہاں چلے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر دوسری تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار عبداللہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ جب یزید کی حکومت آئی اور اس نے یہ سختی کے ساتھ یہ آرڈر دیا ہے کہ میری خلافت کو قبول کیا جائے، جو نہ کرے اس پر سختی کرو، یہ بات اس کے چرند کرند نے ہر جگہ پر پھیلا دی۔ جب مدینہ میں یہ بات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کے ساتھ اور وہ لوگ بھی تھے۔ بہرحال یہ مکہ کی طرف گئے، مکہ میں اجتماع تھا کہ حج کا موقع لگ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ طائف میں تھے۔ طائف میں انہی کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، لفظ بہت تو اس کے لیے کافی نہیں ہے، اتنی بڑی، میں اس کے پلر نہیں گن سکا کتنے پلر ہیں اس مسجد کے۔ اور ابھی یہ حکومت سوچتی ہے، ماشاءاللہ ان کو ان آل سعود کو مسجدوں کے ساتھ محبت ہے، بڑی پیاری مسجدیں بناتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا خوب مسجدیں، اور ایک سے ایک اچھی مسجد، ایک سے اچھا ان کو انجینئر بھی مل جاتا ہے اچھی سے اچھی مسجد بنانے والا، بہت بڑی مسجد ہے۔ اور اسی قبر کے ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ اس کو بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ان کا مدرسہ تھا اور بڑی عظیم ترتیب تھی ان کے مدرسے کی، اتنا رش ہوتا تھا عبداللہ کے پاس۔ سب سے پہلے اعلان ہوتا تھا کہ قرآن سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنے والے آ جائیں، پھر حدیث سے متعلق مسئلہ پوچھنے والے آ جائیں، پھر فقہ سے متعلق، نماز روزے سے متعلق مسئلہ پوچھنے والے آ جائیں، پھر اس کے بعد معاملات والے آ جائیں، رہن سہن کا وغیرہ کاروبار والے آ جائیں، پھر اس کے بعد لغت والے آ جائیں، کیونکہ قرآن مجید کے بعض الفاظ وہ پرانی ساتھ لغتوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، تو یوں رش ہوتا تھا، ایک ایک اجتماع کو بلایا جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباس بھی حج میں آئے ہوئے تھے، اور بھی ان حضرات کے رشتہ دار بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں اکثر لوگ پہنچ جاتے تھے۔ ان کی طرف خط آ گئے، حج میں لوگ آئے نا جیسے ہر طرف سے آتے ہیں، وہ خط کی تعداد جو محتاط انداز میں جو بیان کی گئی ہے دوستو، وہ 12,000 ہے، جو بوریاں بھری ہوئی تھی خط۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے کہ آپ آ جائیں، آپ کا اپنا علاقہ ہے، کوفہ آپ کا ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کو نہیں مانتے، اور آپ آئیے، بس حالات آپ کے موافق ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہی، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سمجھاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے یزید کے حکمرانوں کو، اس کے عاملوں کو کوفہ سے نکال دیا ہے؟ کہا ایسی تو بات نہیں ہے۔ کہا کوفہ والے دھوکے والے لوگ ہیں، حسین آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات، میں آپ پر اس حد تک اصرار کرتا کہ آپ کی داڑھی کو پکڑ لیتا، میری بات آپ مان جائے، کوفہ والے لوگ دھوکے باز لوگ ہیں، آپ نہ جائیں، لیکن آپ مانتے نہیں میری بات، آپ ان خطوں پر نہ یقین کریں، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ کے والد کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے اور تنگ کر کے رکھا ہے، اور مزید اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسن ظن والے تھے، ظاہر جو سید زیادہ ہوتا ہے پھر نیک بھی ہو، اس کی کیفیت اور کچھ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب 12 کے 12,000 لوگ تو جھوٹے نہیں ہیں نا، اتنے خط آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جنگ نہیں ہوگی، عبداللہ آپ پریشان نہ ہو، میں کوئی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہا ہوں، اور جنگ نہیں ہوگی، میں سب خواتین کو ساتھ اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہی تو بات ہے کہ آپ اتنے مطمئن تھے کہ ساری خواتین اور چھوٹے بچے، اور حتیٰ کہ ایک تو بچہ پیدا ہی وہاں میدان کربلا میں ہوا ہے جس کو میں بات کر رہا ہوں، علی اصغر، آپ مطمئن تھے کہ جنگ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، علاقہ ہمارا ہے، 5 سال تو میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور ان کا دارالخلافہ کوفہ تھا، ہمارے لوگ ہیں اس لیے، اور وہ خود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہے ہیں، اس لیے وہ چلے گئے۔ اور قریب جب پہنچے راستے میں
بعد لکھا ہے کہ فرزدق ملا فرزدق، یہ شاعر ہے پرانا، کسی نے تو پہلے ان سے پوچھا فرزدق سے کہ یہ کون ہے، یہ کون آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یار تم بھی عجیب لوگ ہیں، تو ان کو بھی نہیں پہچانتا. کہتا ذا الذی تعرف البطحاء وتاتوہ، فرزدق کہتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کون آ رہے ہیں فرزدق سے، کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وتاتوہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہل بجدہ انبیاء اللہ تعالی قد ختموا. یہ وہ شخص ہے جس کو زمین جانتی ہے، آسمان جانتا ہے، جس کو اللہ کا گھر جانتا ہے، ہل جانتا ہے، حرم جانتا ہے. یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا لخت جگر ہے، علی کا بیٹا ہے. تو اگر نہیں جانتا تو سن یہ بات، جو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، وہ اس حسین کا نانا ہے. یہ فرزدق نے کہا. اور فرزدق سے جب پوچھا کہ بھائی آپ ادھر سے آ رہے ہو، یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، کیسے لوگ ہیں کوفہ والے؟ فرزدق نے عجیب جواب دیا، کہتا ہے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، لہذا جانا مناسب نہیں ہے. دل سے تو لوگ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ آپ زیر آل بیت رسول ہو، نبی کے نواسہ ہو، آپ کا اونچا مقام ہے، زیر ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں، آپ نہ جاؤ. بہرحال آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے کوفہ میں. آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، مکہ سے آتے ہوئے کوفہ پہلے آتا ہے، پھر کربلا ہے، پھر شام ہے. پہلے کوفہ بھیجا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حالات کا جائزہ لیں. یہ جب گئے تو صبح کی نماز میں 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے پیچھے اقتدا کی. مسلم بن عقیل خوش ہو گئے، لوگ بڑے جاننے والے، وہ 12,000 تو پورا ہو گیا. جن 12,000 نے خط لکھے تھے وہ 12,000 تو پورے ہو گئے. انہوں نے فٹ اطلاع بھیج دی کہ حالات ٹھیک ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں. اب زہر ہے پھر دشمن کے کرندے ابن زیاد وغیرہ یہ جاگ گئے. ظہر کی نماز میں مسلم بن عقیل کے پیچھے 400 بندے رہ گئے، ڈر گئے سب. عصر کی نماز میں صرف 6 بندے رہ گئے. دوبارہ اطلاع بھیجنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اعلانیہ طور پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ابن زیاد نے شہید کیا. یہ گورنر تھا کوفہ کا. اور افسوس کی بات یہ دوستو، وہ کوفہ والے جو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھنے والے تھے، بے شک حکومت ابن زیاد کو گرفتار کر رہی تھی اور شہید کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ تو ساتھ دیتے، 2-4 تو شہید ہو جاتے مسلم بن عقیل کے ساتھ کہ ہم مسلم بن عقیل یا حسین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. کوئی بھی نہیں. یعنی خط تو لکھ رہے ہیں، صبح کی نماز ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑ رہے ہیں. جب مسلم کو شہید کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والا نہیں رہا، وہ اکیلے شہید کیے گئے. ایک بندہ تھا جس نے پناہ دی، اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ورنہ 12,000 میں 1,000 تو سامنے آ جاتا تو معاملہ کچھ اور بن جاتا تھا. بہرحال یہ ساری کہانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی گئی. آپ نے اس وقت بھی بڑا حلیمانہ، مدبرانہ، حلیمانہ ایک مختصر سا خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ حالات ٹھیک نہیں، ہم سے غلطی ہوئی، واپس جانا بہتر ہے. مسلم بن عقیل کے بچوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اپنے ابو کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہم نہیں جاتے ہیں. بس یہاں سے پھر دوبارہ وہ اس طرف آگے بڑھ گئے. میں نے بتایا کربلا آگے ہے. اور شروع میں حر جو تاریخ میں بات آتی ہے، یہ مخالف تھا، ابن زیاد کی طرف تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو یہ اندازہ تھا کہ جنگ نہیں ہونی. لیکن جب تھوڑی دیر بعد یہ حالات سلو کی شکل بنتے تھے پھر بگڑ جاتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو شمر ذوالجیشن کی بات بتائی، تو یہ شخص حر جو یزید کا ملازم تھا، ابن زیاد کی طرف سے فوج کی قیادت کے طور پر بھیجا گیا تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی
اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آ گیا اور معذرت کر لی کہ حضور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تھوڑی دیر تک جو آپ کا محاصرہ وہ کرتا رہا، میں آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے۔ یہ دشمن کی فوج کا شخص تھا، اسے جب حقیقت سمجھ میں آئی، اور یہ بھی ان خوش قسمتوں میں سے، میں تو خوش قسمت کہتا ہوں کہ حق کی سربلندی کے لیے جنہوں نے نام اٹھایا اللہ اور اللہ کے رسول کا، یہ بھی اسی کربلا معرکے میں حر بھی شہید کیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بارو، خوبصورت، نورانی شخص۔ ظاہر خاندان کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ یاد رکھو میری کتاب، کتاب اللہ جو میرے اوپر نازل ہوئی، اور میرے اہل بیت، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکیں گے۔ جہاں میرے اہل بیت نظر آئیں گے وہاں وہ قرآن کے حقیقی ترجمان نظر آئیں گے، وہ قرآن کے مطابق پورے باعمل نظر آئیں گے۔ میرے اہل بیت اور قرآن دونوں ما افترقاں، دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کی پہچان، سید کی پہچان بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن حدیث جانتے ہوں گے۔ بارو، خوبصورت ترین شخص، بہادر، لیکن بہت اونچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے معرکے میں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ دشمن کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن تیر چلانے، تلوار چلانے یا خنجر چلانے کی پہل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف سے نہیں ہوئی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں وہ کہتے تھے گرفتاری دیں، یہ کہتے گرفتاری بھی نہیں دیتا ہوں، میں جنگ کرنے آیا ہی نہیں، مجھے آپ لوگوں کی منافقت اور یہ دھوکہ بازی سمجھ میں آ گئی ہے، بس ہم جاتے ہیں واپس، اور گرفتاری نہیں دوں گا۔ ان کی یہ اصرار تھا کہ وہ گرفتاری، اور بہرحال کوئی کہتے ہیں یزید کی طرف سے یہ بات تھی کہ گرفتار کرنا ہے، بعض کہتے نہیں تھی، بعض کوئی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، بعض فضول۔ میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، یزید کوئی صحابی نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وہ کرتے رہیں۔ ابن زیاد نے یا دیگر لوگوں نے جنہوں نے جنگ کی ہے، اور 30-35 کے لگ بھگ یہ حضرات جو یہاں پر شہید کیے گئے کربلا میں، یہ اہل بیت میں سے اتنے ہیں، ان کے بھی ہوئے، مارے گئے، مردار ہوئے۔ جن لوگوں نے جو حکومت کی طرف سے سپاہی تھے، فوجی تھے، ذمہ دار تھے، کوفہ کے گورنر تھے، ابن زیاد ہو کوئی بھی، جب یہ معرکہ ختم ہوا یزید کے پاس یہ بات پہنچی، یزید نے اپنے ان حکومتی کارندوں کو معزول بھی نہیں کیا اور سزا بھی نہیں دی ہے۔ اگر یزید آل بیت کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا تھا، اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، تو قتل کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی، ان کو عہدے سے معزول کیوں نہیں کیا؟ یہ بات ہے۔ بعد میں یہ ایک الگ بات ہے کہ نہ یزید رہا، نہ ابن زیاد رہا، چند دنوں میں یہ کتے کی موت مرتے گئے اور بکھر گئے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین ہے جس یاد رکھتی ہے کربلا، افضل ہے سب سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، گھرانوں میں سب سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت حسین تو ان دھوکہ دینے والوں کے خطوط میں آ گئے، آئے معرکہ کربلا میں دشمنوں کی نیتیں سمجھ میں آ گئیں، اور یہ بات خواتین والے بیت میں بھی پہنچ گئی کہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان حسین کا نظریہ یہ ہے، یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ عورتیں پریشان ہو گئیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تیر اور خنجر صاف کر رہے ہیں، قریب سے ایک دشمن گزرا، اپنے رضاکار نے پوچھا میری نشانے پہ ہے حسین، میں اس کو مار دوں؟ حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں جنگ کرنے نہیں آیا، اور جنگ کی ابتدا بھی حسین سے نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر عورتوں کو جب غمگین دیکھا نواسہ رسول نے، عورتوں کو جب غمگین دیکھا تو عجیب عظیم بہادر اور شجاعت والے انسان کی مانند اشعار پڑے، فرمایا یا دارن اف لک من خلیلی، یا دارن اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیل، من صاحب او طالب قتیل، والدار لا یقنع بالبدیل، انما الامر الى الجلیل، وکل حی سالک السبیل۔ او زمانے تو لوگوں کتنا تیرا برا ہے، تو کتنوں کی جانیں لے چکا ہے اور ابھی سیر نہیں ہوا۔ او زمانے تو جس کو مارنا چاہتا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا اس کا نعم البدل بھی نہیں لیتا، لیکن میرا رب راضی ہے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے خاندان کی روح قبض کرنا میدان کربلا میں، تو حسین بھی راضی ہے، انما الامر الی الجلیل۔ یہ فیصلے شہادت کے، موت کے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اور ہر جو دنیا میں آیا جس نے زندگی پائی اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، یہ میدان کربلا میں۔ اور ان کی طرف سے ابتدا نہیں، ظلم کفر کی طرف سے ہے یا باغیوں کی طرف سے ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، تدبر، سمجھ، اور حضرت جو میں بات کر رہا ہوں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور یہ مردوں میں یہی بڑے جو بیماری کی وجہ سے بچ گئے، 25 سال 23 سال، بعض نے 28 سال عمر لکھی ہے۔ جب یہ اللہ معاف فرمائے دوستو، شہادتیں تو ہوتی ہیں اور یہ باتیں تو ساری اس طرح ہیں، لیکن دشمن کتنا سنگ دل ہوتا ہے، دشمن کتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ مارنے کے بعد بھی وہ سروں کے الگ گٹھڑیاں باندھ کے اونٹوں کے اوپر باندھی اور دمشق لے کے گئے۔ یعنی دشمن کی سنگ دلی دیکھی، اور دشمن جب تم نے شہید کر دیا اب یہ دوبارہ اٹھ کے تمہیں مارتے تو نہیں ہیں، یہ صرف آل اسلام کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ کام کیا گیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم لڑائی، کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کرنے آئے، ہمیں کہیں واپس بھیجنے کی اجازت دی جائے یا کہیں جہاں جہاد ہو رہا ہے ادھر جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب یہ کوفہ میں لائے گئے تو لوگ رو رہے تھے۔ زین العابدین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا یہ حضرت حسین اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کے غم میں رو رہے ہیں۔ عجیب بات فرمائی زین العابدین نے، منگوایا بھی خود تھا، مار کے روتے بھی خود ہی ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یہ، کوفہ والوں نے ہی تو خط لکھا اور ہمیں یہاں مروایا، بلا کر مروا دیا ہے۔ اور یزید کی کہ جب یہ لاشیں اور یہ سر مبارک یہ پہنچ گئے، یہ کچھ سر جو ہے مصر میں دفن ہیں، اور جن حضرات نے دیکھا ہے مصر وہ قبے بنے ہوئے ہیں، بعض سر جو ہے وہ دمشق میں دفن ہیں، وہ اس میں وہ اوپر اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے باقاعدہ بے ادبی کی، لاٹھی لے کے نا یوں دانتوں کو اور یوں سروں کو یوں اس طریقے سے، اور اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بولی ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یہ زینب بڑی عمر میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی بہن ہے، یہ بڑی عمر میں تھی۔ انہوں نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبراها، جو مصیبت لکھی ہوئی ہے اللہ نے وہ آ کے رہتی ہے، اور اپنے اس بادشاہی کے غرور پہ تکبر نہ کرو، پکڑے جاؤ گے، تم ہلاک ہونے والے ہو، ہم نجات پانے والے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس نے ہدیے اور اس طریقے سے مارنے کے بعد تو لوگ ہدیے اور یوں پہ ہیلی کاپٹر دے ہی دیتے ہیں نا کہ جاؤ ان کو اس طرح سے لے جاؤ،
پھر یہ حضرت زینب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ میں چھوڑا گیا ہے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، اور الہی کلمت اللہ کے لیے لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ اسلام، قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کا رسول اونچے ہیں، اگر ان کو ہماری جانوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔